جماعت اسلامی کی عمارت سنبھالی پالیسی جو ہے وہ چل رہی ہے. میں آپ کے اور ان کے درمیان مزید حائل نہیں ہوتا. میں انہیں دعوت خطیسی ہے اور MMA کی بحالی کے حوالے سے بھی لوگوں کی نظریں جو ہے وہ منور حسن صاحب پہ لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے جو کوشچنز ہیں وہ لیں گے. منور حسن صاحب. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہاد صدق اللہ العظیم. صدر گرامی قدر، دیگر عہدیداران پریس کلب، ممبران پریس کلب، حاضرین مجلس، میرے بھائیو، عزیزو اور دوست، میں پشاور پریس کلب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے اور مجھے اس بات کا موقع دیا ہے کہ وقت اور حالات کی نزاکتوں کے بارے میں اور جس طرح پلوں کے نیچے سے مسلسل پانی بہہ رہا ہے اور مسائل کا ایک جنگل چاروں طرف کھڑا نظر آتا ہے، اس بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. ویسے تو ملک کی تمام ہی سیاسی جماعتیں، خواہ وہ حکمران جماعتیں ہوں یا اس سے ہٹ کر کہیں بستی ہوں، حالات کے بارے میں اپنی تشویش کا مسلسل اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے کسی کے پاس جو حکمران ہے کوئی پروگرام نہیں ہے. 3 سال پہلے 18 فروری کو جب اس ملک میں انتخابات ہوئے تھے تو بجا طور پر لوگوں کو یہ توقع پیدا ہوئی تھی کہ اس کے نتیجے میں ایک نیا سیاسی اور انتخابی کلچر پیدا ہوگا. جن لوگوں نے انتخابات جیتے تھے انہوں نے بھی ببانگ دہل اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے. جیتنے والوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم سب مل کر حکومت بنائیں گے، ریکنسیلیشن کے نام پر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے اور قوم کی خدمت کے لیے اپنا سارا وقت صرف کریں گے. ظاہر ہے کہ دونوں باتوں کا عوام نے خیر مقدم کیا تھا. گویا ان کا کمٹمنٹ یہ تھا کہ مل کر حکومت کریں گے اور حالات کو بہتر بنائیں گے، اور مینڈیٹ یہ تھا کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیاں مسترد کی جا چکی ہیں. لیکن 3 سال گزرنے کے بعد یہ بات بالکل دوڑ دو چار کی طرح واضح ہے کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کا تسلسل ہی نہیں جاری، بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کر جو پرویز مشرف نہیں کر سکا وہ بھی یہ حکومت کر رہی ہے. اور اتنے بڑے پیمانے پر امریکہ کو مداخلت کی دعوت دے دی گئی ہے اور اس پر سرے سے کوئی ری ایکشن کا دور دور تک بھی سر و سامان نہیں ہوتا. پھر اسی طریقے سے پورے کے پورے اخبارات اور چینل اس سے بھرے ہوتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کے نام پر جو حکومتیں بنی ہیں وہ ایک دوسرے کی جتنی لیگ پولنگ پر کرتی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہیں اور جتنے بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کو چارج شیٹ کرتی ہیں، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. چاہے وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہی ہو یا پیپلز پارٹی MQM کے بارے میں کہہ رہی ہو یا ANP MQM کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں کہ ایک بالکل تماشا ہے اور ڈرامہ ہے کہ جو دور تک پھیلا ہوا ہے. اور اب اس بات کا کوئی جواب بھی حکمرانوں کے پاس نہیں ہے کہ پرویز مشرف کی پالیسیوں کے مسترد ہونے کے بعد اور اس کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ ہونے کے باوجود اس کو ملک سے کیوں جانے دیا اور کس طریقے سے انہی پالیسیوں کو روا رکھا. یہ دونوں باتیں یعنی کمٹمنٹ کو ڈس آنر کرنے والی اور مینڈیٹ کو ختم کرنے والی، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے.
یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمہوری حکومت ہے، محض انتخاب کے نتیجے میں وجود میں آنا جمہوری نہیں قرار پاتا۔ جمہوری حکومت کے لیے جمہوری رویوں کی ضرورت ہوتی ہے، جمہوری آؤٹ فٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جمہوری طور طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جمہوریت جس تحمل کا، بردباری کا اور معاملہ فہمی کا نام ہے، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرے وہ کیسے اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے؟ یعنی سپریم کورٹ کی 17 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ NRO کے بارے میں آج تک عمل درآمد کا منتظر ہے، لیکن ساری حکومت ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے کئی فیصلے کیے ہیں، ججمنٹ دیے ہیں، لیکن کسی ایک پر بھی حکومت نے توجہ نہیں دی۔ تو جو حکومت سپریم کورٹ کو نہ مانتی ہو اس کو جمہوری کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پھر یہ وہ حکومت ہے کہ جو پارلیمنٹ کی بات بھی نہیں مانتی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 15 دن تک پارلیمنٹ نے کیمرے میں اجلاس کیا، بند کمرے کا اجلاس، اور اس میں جو طویل قرارداد منظور کی حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اس کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ ہمیں اپنی پوری فارن پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، ری ایسس کرنا چاہیے، ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے، اور پوری فارن پالیسی کو پاکستان کے حق میں استوار کرنا چاہیے۔ اور اس کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ اصطلاح انہی کی ہے قرارداد کی، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کی کانفرنس ہونی چاہیے تاکہ دہشت گردی کا قلع قمع کیا جا سکے۔ قرارداد تو لمبی ہے، 11-12 نکاتی ہے، لیکن کسی ایک نقطے پر بھی 1% بھی عمل نہیں ہوا، جبکہ پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس میں 1 ہفتے سے زیادہ اس پر بحث کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت پارلیمنٹ کی بات بھی نہ مانتی ہو، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی عمل نہ کرتی ہو، پھر اسے کیسے یہ حق باقی رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جمہوری کہے؟ بلکہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی صدارت میں جو APC کا ایک اجلاس بلایا تھا، اس کے بھی متفقہ فیصلوں پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، میں نااہلی کی بات ابھی نہیں کر رہا کہ کتنے اہل ہیں کتنے نااہل ہیں، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ پھر ایسی حکومت کو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہنا جمہوریت کی توہین ہے، اور حقیقت میں اس کے نتیجے میں بہت سے نئے مسائل پیدا ہو سکتے تھے، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پوری خارجہ پالیسی ہائی جیک ہو چکی ہے، اور پوری اس ریجن کے اندر جو امریکہ کی خارجہ پالیسی ہو سکتی ہے، اس کی جو ضروریات، اہداف، آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، ان آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے والی، پورا کرنے والی فارن پالیسی ہے۔ ہمارے اس پورے ریجن کے اندر دہشت گردی نہ اس کے اسباب تھے، نہ خود دہشت گردی پائی جاتی تھی۔ 9/11 کے بعد اور پھر اس کے بھی افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد ہی ساری دہشت گردی وجود میں آئی ہے، اور بڑے پیمانے پر یہ مارکا جو ہے یہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی فارن پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو وار آف ٹیرر ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے۔ اس کی ساری پرائرٹیز، جتنی ترجیحات ہیں وہ امریکن پرائرٹیز اور ترجیحات ہیں، اس میں کوئی 1% بھی پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کے مقاصد کے لیے کوئی کام نہیں۔ اور پھر اس وار آف ٹیرر کے کچھ فٹ نوٹس ہیں، جو اس وار آف ٹیرر کے تو فٹ نوٹس ہیں، لیکن ہمارے لیے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا پہلا فٹ نوٹ جو ہے وہ ملٹری آپریشن ہے، جو سوات میں اور بنیر میں اور جنوبی اور پھر شمالی وزیرستان کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ وار آف ٹیرر ہی کا نتیجہ ہے۔ اس وار آف ٹیرر کا دوسرا فٹ نوٹ جو ہے وہ ڈرون طیاروں کے حملے ہیں، جس کو ہم نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا ہوا ہے، اور ابھی حال ہی میں آرمی چیف نے اس پر جس غم و غصے کا اظہار کیا، تو اس وقت تک 250 حملے ہو چکے تھے جب انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ نیئر اور ڈیئر لوگ شاید اس پہ کام آ گئے، جس کی وجہ سے آرمی کے چیف کو زیادہ غصہ آیا۔ گویا اس سے پہلے اس ملک میں ڈرون حملے ہو ہی نہیں رہے تھے، شاید پہلی دفعہ یہ حملہ ہوا ہے کہ آرمی چیف کو خیال آیا کہ اس پر احتجاج کیا جائے،
اور امریکہ سے اس پر دو بدو بات کی جائے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وار آف ٹیرر کے نتیجے میں یہاں جو نیا کلچر دہشت گردی کا وجود میں آیا ہے، اس سے نجات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وار آف ٹیرر سے وڈرا ہوا جائے، اس سے معذرت کر لی جائے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، انف از انف، پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے، ان سے معذرت کر لی جائے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے اس جنگ کو. یہ جو ابھی حال میں پچھلے 48-72 گھنٹے کے اندر امریکہ کی طرف سے بیانات آئے ہیں، اور ان ایکیوکلی جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے، اور جتنے بڑے پیمانے پر اس ریجن میں تعاون کی ضرورت ہے اور ڈو مور کا تقاضا ہے، اس کو پورا نہیں کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جزوی طور پر پاکستان نے بھی اس کا اسی فریکوینسی پر جواب دیا ہے، دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ افغانستان کی جنگ جو ہے وہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور یہ بات بھی کہی ہے کہ افغانستان کی جنگ کا بدلہ پاکستان سے لینے کی کوشش نہ کی جائے. لیکن ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اپارچن ٹائم ہے، بالکل صحیح وقت ہے کہ امریکہ نے یہ بیان دیا ہے تو ہم وار آف ٹیرر سے نکل جائیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں. بالکل صحیح وقت ہے فیصلے کا کہ اگر جتنا کچھ کیا گیا ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر مسلسل ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو تو پہلے سے یہ بات معلوم ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ اس وقت تک تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کا عقیدہ اختیار نہ کر لو، ان جیسے نہ ہو جاؤ. آپ جتنی بھی ان کی مدد کریں گے، اور مسلمانوں کے خلاف مدد کر رہے ہیں، افغانوں کے خلاف مدد کر رہے ہیں امریکیوں کی اور صہیونیوں کی، جتنی ان کی مدد کریں گے اتنا ہی وہ آپ سے مزید کا مطالبہ کریں گے، حل من مزید کی بات کریں گے، اور حالات کو اپنے حق میں استوار کرنے کی کوشش کریں گے. میں آرمی کے چیف سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب یہ جنگ شروع کی تھی وار آف ٹیرر، تو عوام سے بار بار یہ بات کہی تھی کہ ہم اس وار آف ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، اس کا قلع قمع کر دیں گے. اب جبکہ آپ کے اس آپریشن کو، جو لیٹسٹ آپریشن ہے، 2 سال سے زائد ہو چکے ہیں، آپ ہمیں کوئی بیلنس شیٹ پیش کریں، قوم کے سامنے صحیح معنی میں کوئی آڈٹ رپورٹ پیش کریں اپنے ملٹری آپریشن کی، اور ہمیں بتائیں کہ دہشت گردی کا قلع قمع کتنا ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے، اور آیا دہشت گردی نے آپ کا قلع قمع کیا ہے یا آپ نے اس کا قلع قمع کیا ہے. وہ دہشت گردی جو GHQ تک پہنچ گئی ہے، مزاروں میں نظر آتی ہے، دندناتی پھرتی ہے، شہری زندگی جس کے نتیجے میں مفلوج ہو گئی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے ملٹری آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی میں دن دونا رات چوگنا اضافہ ہوا ہے، جیومیٹریکل پروپورشن سے وہ بڑھی ہے. لہذا جنرل صاحب ہمیں یہ بات بتائیں کہ ان کا ملٹری آپریشن اگر سوات میں کامیاب ہو گیا ہے تو فوج وہاں سے کب واپس آئے گی؟ فوج کو وہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ جو ہمارا آزاد میڈیا اور پریس ہے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، اس کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ سوات کے حالات کیا ہیں، اس کو بتانا چاہیے کہ بنیر میں کیا حالات ہیں، شمالی جنوبی وزیرستان کے. یہ جو ISPR کے پریس ریلیز پر ہم 2.5 سال سے زندہ ہیں اور جی رہے ہیں، ISPR کے پریس ریلیز اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے اور اس کو صحیح اور سچ کے زمرے میں شامل کیا جا سکے اور گنا جا سکے. اس لیے اگر ملٹری آپریشن کہیں کامیاب ہوا ہے تو وہاں سے فوج کو واپس آنا چاہیے، آزاد پریس کو وہاں پر جانا چاہیے، اور ان کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے کہ جو فوج کے وہاں ہونے سے ہو رہی ہے، کتنے بڑے پیمانے پر ظلم کا ایک کاروبار ہے کہ جو وہاں پر جاری ہے، اور ظلم کی طویل رات ہے کہ جو سحر ہونے کو نہیں آ رہی ہے. اس لیے ہم بھی اس موضوع پر نسبتاً کم بات کرتے ہیں. لیکن جنرل صاحب ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آخر اس ملٹری آپریشن کی مدت کیا ہے؟ یعنی چھوٹی بڑی تمام دواؤں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوا کرتی ہے، ملٹری آپریشن کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کب اس کو ایکسپائر ہونا ہے. یہ اپنی موت آپ مر جائے گا تب آپ وہاں سے واپس آئیں گے.